بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے میڈیا اسٹڈی کا 5واں لیکچر سٹارٹ کرنا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ماڈل آف کمیونیکیشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ کون کون سے ماڈل آف کمیونیکیشن ہیں اور کس کس سائنسدان نے ان کو پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لازول ماڈل۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس ارسطوٹل ماڈل آف کمیونیکیشن۔ The first and earliest linear model is that of Aristotle, who was a teacher of rhetoric and even put up an academy to produce a good speaker. شروع میں پہلا لکیری ماڈل جو تھا وہ ارسطو کا تھا، جو کہ بیان بازی کا استاد تھا، اور اس نے ایک اکیڈمی کی بنیاد رکھی جس میں اس نے اچھے اسپیکر فراہم کیے۔ یہ نیچے ہمیں ڈائیگرام بنا کے دی گئی ہے۔ اس نے اسپیکر ہے، میسیج ہے، اسپیچ، لسنر، آڈینس، ایفیکٹ۔ یہ ارسطوٹل ماڈل آف کمیونیکیشن ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح بات چیت کی جاتی ہے، کیسے میسیج کنوے کیا جاتا ہے، یہ سارا کچھ اس ماڈل میں ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کرٹیسزم آف ارسطوٹلز ماڈل۔ یہ ہے ہمارے پاس ارسطو کے نمونے کا تنقیدی جائزہ ہے۔ اس میں کس کس باتوں پر تنقید کی گئی، مطلب بتایا گیا کہ یہ چیزیں اس میں ٹھیک نہیں ہیں۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس there are few criticism around this model, some of them are۔ اس ماڈل کے ارد گرد کچھ تنقیدی باتیں بھی ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ It is one way from speaker to audience۔ اس میں رد عمل کا کوئی سمجھوتا نہیں، یہ ایک یک طرفہ بات چیت کا حصہ ہے۔ There is no concept of communication failure like noise and barriers۔ اس میں شور اور رکاوٹیں کے بات چیت میں ختم ہونے کا کوئی عمل نہیں، مطلب یہاں پہ بات چیت چلتی رہتی ہے، اس میں نہ شور اور رکاوٹوں کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس this model can only be used in public speaking۔ یہ نمونہ صرف لوگوں والی جگہوں پر بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب پبلک پلیس پہ بھی یہ نمونہ استعمال ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس تھرڈ سائنٹسٹ جو بیان کر رہا ہے کہ لینئر کمیونیکیشن ماڈل کیا ہے۔ In 1960 ڈیوڈ برلو postulated Berlow's sender message channel receiver SMCR model of communication from Shannon-Weaver model of communication۔ 1960 میں برلوز نے بات چیت کا ایک ایسا مفروضہ پیش کیا جو شینن ویویر کے بات چیت کے نمونے سے لیا گیا تھا۔ He describes factors affecting the individual components in the communication, making the communication more efficient۔ وہ بیان کرتا ہے کہ تاثرات مختلف اجزاء پر اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ بات چیت کو زیادہ بہتر بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ This model also focuses on encoding and decoding, which happens before sender sends the message and before receiver receives the message respectively۔ یہ ماڈل چھپے الفاظ اور ظاہری الفاظ پر بھی روشنی ڈالتا ہے، جیسا کہ اگر پیغام بھیجنے والا پیغام بھیجے اور وصول کرنے والا اسی طریقے سے وصول بھی کرے۔ مطلب جو ہم میسیج بھیجتے ہیں، ایک تو وہ پہلے انکوڈنگ ہوتا ہے، مطلب چھپے الفاظ میں ہوتا ہے، جب ہم اسے اوپن کرتے ہیں تو وہ ڈی کوڈنگ ہوتا ہے، پھر مطلب ہمیں وہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس میسیج میں کیا کیا لکھا ہے۔ یہ شینین ویور ماڈل آف کمیونیکیشن کا حصہ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، یہاں پہ ہمارے پاس ماڈل بنا ہوا ہے برلوس ماڈل آف کمیونیکیشن، کہ اس نے کس طریقے سے یہ سارا ماڈل پیش کیا۔ سورس ہے، بھیجنے والا مطلب انکوڈز میسیج، چھپے الفاظ، پھر چینل جو ہمارے پاس موبائل ہے، پھر ڈیکوڈز مطلب وہ جب اس میسیج کو اوپن کرتا ہے تو بھیجنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے۔ سورس میں ہمارے پاس کمیونیکیشن سکل ہے، ایٹیٹیوڈز ہے، نالج ہے، سوشل سسٹم ہے، کلچرز ہے۔ پھر آگے میسیج ہے، کنٹینٹ، ایلیمنٹ، ٹریٹمنٹ، اسٹرکچر، کوڈ۔
اسپیچ چینل میں ہمارے پاس ہیئرنگ، سینگ، ٹچنگ، اسمیلنگ، ٹیسٹنگ، یہ سارے چینلز ہو گئے ہمارے پاس۔ ریسیور میں ہمارے پاس کمیونیکیشن سکل، ایٹیٹیوڈ، نالج، سوشل سسٹم، کلچر، یہ سورس بھیجنے والا اور ریسیو کرنے والا دونوں سیم ہی ہیں، اس کے سارے سورس۔ پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے ہمارے پاس کرٹیسزم آف برلوز SMCR ماڈل۔ یہ تھرڈ ہمارے پاس سائنسدان ہے جس کو ہم پہلے لینئر کمیونیکیشن ماڈل میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ برلوز SMCR ماڈل کا تنقیدی جائزہ کیا ہے، اس میں کس کس باتوں پر تنقید کی گئی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے there is no concept of feedback so the effect is not considered۔ اس میں رد عمل کے سمجھنے کی کوئی بات نہیں ہوتی، اس لیے تاثرات سمجھ میں نہیں آتے، یہ پہلا اس کا کرٹیسزم ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے there is no concept of noise or any kind of barriers in communication۔ اس میں آواز سمجھنے والی کوئی بات نہیں، اور جو رکاوٹیں بات چیت میں آتی ہیں ان کو سمجھنے والا بھی کوئی بات نہیں، مطلب اس میں کوئی چیز ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، نہ رکاوٹوں کا پتہ چلتا نہ کچھ، یہ بس ایسی ڈائریکٹ بات ہو جاتی ہے۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس it is a linear model of communication, there is no two-way communication۔ تھرڈ جو تھا ہمارے پاس وہ ہے it is a linear model of communication, there is no two-way communication۔ یہ بات چیت کا لکیری نمونہ ہے، اس میں دو طرفہ بات چیت نہیں ہوتی۔ پھر ہمارے پاس جو چوتھے نمبر پر اس میں تنقید بتائی گئی ہے وہ یہ ہے both of the people must be similar according to all the factors mentioned above۔ اس ماڈل میں دونوں لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں جیسا کہ اوپر عوامل میں بتایا گیا ہے، مطلب بھیجنے والا اور لینے والا دونوں سیم ہی ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ اس ماڈل میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹرانس ایکشنل ماڈل آف کمیونیکیشن۔ یہ ہمارے پاس دوسرا ماڈل شروع ہو رہا ہے جو کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔